Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب ختم قرآن ہو، تو آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے کرنے نہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے، جو میں ابھی آپ کو دو کام بتاؤں گا، اس طریقے سے ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کام پھر صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کا بھی یہ معمول رہا۔ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو وہ یہ دو کام ضرور کیا کرتے تھے۔ تو وہ دو کام کون سے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر کون سے کام کرنے چاہیے، صحیح طریقہ اس کا کیا ہے، ہمیں تکمیل قرآن کے موقع پر کون سے کام کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ لا علم ہیں، ناواقف ہیں۔ چلیں جی جانتے ہیں کہ تکمیل قرآن کے موقع پر کون سے وہ دو کام کرنے چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اہل ایمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارا سال بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو سارا سال بھی قرآن نہیں پڑھتا، وہ بھی ماہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں کم از کم آپ کوشش کریں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ قرآن پاک ضرور آپ مکمل کریں۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جو تین مرتبہ وہ قرآن پاک مکمل اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک کتنے قرآن پاک مکمل پڑھے ہیں، یا اگر ایک بھی نہیں پڑھا تو کتنے پارے پڑھے ہیں، کون سے پارے میں ابھی تک آپ پہنچے ہیں، یہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اب جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو کون سے دو کام ہیں جو آپ نے ضرور کرنے ہیں، یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ جان لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو جب آخری سورت تلاوت کرتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے سورۃ الناس، تو جب وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، تو پھر کیا کرتے ہیں، صدق اللہ العظیم کہہ کر وہ قرآن پاک بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، ختم قرآن فرماتے تھے۔ تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے سورۃ الناس تک، تو پھر دوبارہ اس کا آغاز کرتے، اور کس انداز سے کرتے، کیا طریقہ تھا دوبارہ آغاز کرنے کا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، جن کا نام حضرت ابو حمزہ روایت میں آتا ہے، تو حضرت ابو حمزہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اس طرح قرآن پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیتا ہوں، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حمزہ سے فرمایا، اے ابو حمزہ، اگر میں ایک رات میں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لوں، ٹھہر کے پڑھوں، ترتیل کے ساتھ پڑھوں، قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے پوری تجوید کے ساتھ پڑھوں، تو میرا پڑھنا تمہارے پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو اس سے پتہ چلا کہ تیزی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے فرمائی کہ جب تم قرآن مجید کی آخری سورت پڑھ لو، یعنی جب اس نے کہا کہ میں 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیتا ہوں، تو ایک تو آپ نے اسے یہ تلقین کی کہ تم نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ قرآن نہ پڑھا کرو، اس سے جو ہے وہ آپ نے اپنے انداز میں سمجھایا کہ اگر میں ایک رات میں صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لوں تو یہ تمہارے پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تیزی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہم الفاظ کو چباتے جائیں، اور وہ جو ہے وہ نہ مد کا خیال، نہ شد کا خیال، نہ حروف کی ادائیگی کا خیال، نہ حروف کے مخارج کا خیال، اور بس 420 کی سپیڈ سے دوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح بعض صورتوں میں
بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، بندے کو الٹا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب الفاظ کو چبایا جاتا ہے تو اس کے معنی، حروف وہ چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تیزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے فرمائی کہ جب تم قرآن مجید کی آخری صورت پڑھ لو، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے سورۃ الناس، تو یہ جب تم مکمل پڑھ لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی صدق اللہ العظیم کہہ کر لوگ جو قرآن پاک بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو، یعنی قرآن پاک کو دوبارہ شروع کرو۔ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کے ختم قرآن کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس مکمل پڑھ لیں، آخری سورت قرآن پاک کی، تو قرآن پاک بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ دوبارہ اسی وقت فاتحہ سورت کی تلاوت شروع کریں۔ جب یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جب مکمل پڑھ لیں ولضالین تک، تو اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک، یہاں تک جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، ان کو دوبارہ یعنی سورہ قرآن پاک کو شروع کریں اور یہاں تک اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس کی تلاوت کرتے تو اس کے ساتھ ہی پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورہ بقرہ کی آخری 5 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی دوبارہ سے آپ قرآن پاک کو شروع کرتے۔ تو یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ایک تو قرآن پاک کے آخر میں جو دعا لکھی ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، تو ہو سکے تو اپنے پاس اس کا اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیں۔ جب قرآن پاک آپ کا مکمل ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی آپ زبان بولتے ہیں، پنجابی، اردو، پشتو، جس لینگویج میں بھی آپ دعا کرتے ہیں، آپ اس لینگویج میں آپ اپنے لیے نیک جائز دعائیں ضرور مانگیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے لیے بھی مانگیں، کل عالم اسلام کے لیے مانگیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے آپ ضرور دعائیں مانگیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے۔ تو آپ نے بھی یہ کام ضرور کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بٹھا کر، اپنے جو ہے بہن بھائیوں کو بٹھا کر آپ دعا ضرور کریں۔ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، خدا عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ضرور آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔